السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بری خصلتوں میں سے جھوٹ کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا۔ سوال: جھوٹوں کے لیے قرآن پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں جھوٹوں کو اللہ عز و جل کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ سوال: جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جواب: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سوال: جھوٹ انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سوال: جھوٹ چھوڑنے والے کو حدیث پاک میں کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب: حضور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا۔ سوال: حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں آئی ہیں؟ جواب: نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ سوال: سچا انسان کس رتبے کا اور جھوٹا کس وعید کا مستحق ہوتا ہے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال: جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ سوال: جھوٹ، حسد، چغلی اور غیبت والے دوزخ میں کس شکل کے ہوں گے؟ جواب: حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، جہنم میں جھوٹا کتے کی شکل میں، حسد کرنے والا سور کی شکل میں، چغل خور اور غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ سوال: حدیث مبارکہ میں کن مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے؟ جواب: نمبر 1، جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے۔ اور نمبر 3، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ سوال: جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا وعید یعنی سزا دیے جانے کا فرمان ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ سوال: جھوٹا خواب سنانے کی کیا وعید ہے؟ جواب: جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا خواب سنانے والے کو جو کے 2 دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی جو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں جھوٹا خواب گھڑ کر سنانے والے کو جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔ Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you.